جی بالکل، یہاں پہ بیسک مسئلہ وہاں سے سٹارٹ ہوا جب انکوچمنٹ کے حوالے سے انتظامیہ نے اپنی جو ڈرائیو ہے اس کو سٹارٹ کیا. مری ایکسپریس وے کے دونوں اطراف میں انہوں نے بلڈنگز کو گرانا شروع کیا. اس کے بعد جب یہ پنجاب گورنمنٹ آئی تو میاں محمد نواز شریف اور جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کے ایک اسپیشل انیشیٹو سے مری میں ایک ڈیولپمنٹ پلان دیا جا رہا ہے جس میں جیگا گلی کی ایکسٹینشن اور مال روڈ کا جو ویو ہے اس پہ کچھ جو ہوٹلز ہیں ان کو سیکشن 4 کے تحت وہاں پر جو ہے وہ ان کو گرایا جائے گا اور زمین کو ایکوائر کیا جائے گا. جب یہ ساری سچویشن ڈیولپ ہوئی تو وہاں پہ جتنے تاجران اور مقامی لوگ ہیں انہوں نے احتجاج سٹارٹ کر دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم کسی صورت بھی یہ بلڈنگز جو ہیں ان کو گرنے نہیں دیں گے. لیکن اس کے بعد سچویشن جو ہے فردر ایوالو ہوئی کہ انہوں نے گرینڈ جرگے کا انعقاد جو ہے وہ کرنا چاہا مری کے اندر اور لارڈ روپا کا مقام اس کے لیے چنا گیا جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکراس دا بورڈ جو ہے وہ دعوت دی گئی تھی. جب یہ جرگہ 14 دسمبر کو ہونے لگا تھا تب وہاں پر انتظامیہ نے پہلے سے 13 دسمبر کو 144 2 دن کے لیے نافذ کر دی. اب 14 دسمبر کو ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ مری سے لوگ بھی آگئے, شاہد خاقان عباسی صاحب بھی آگئے, وہاں پر پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ, سب لوگ آگئے. وہ وہاں پہ آئے, انہوں نے تقاریر کی اور چلے گئے. لیکن بعد میں 15 سے 17 دسمبر کے درمیان 4 ایف آئی آرز وہاں پہ درج کی گئی. ان 4 ایف آئی آرز میں جو ہے وہ دہشت گردی کی بھی دفعات شامل ہے. اور خاص بات جو یہاں پہ یہ ہے کہ حکمراں اتحاد کی جو پیپلز پارٹی کے 2 ایکس ایم این اے ہیں, مہرین انور راجہ صاحبہ ہیں اور جو مرتضیٰ ستی صاحب ہیں, ان کے خلاف بھی یہ دہشت گردی کی جو ایف آئی آر ہے کاٹی گئی ہے. تقریباً 36 نامنیٹڈ لوگ ہیں اور 55 سے 40 تک جو لوگ ہیں وہ نامنیٹڈ نہیں ہیں. اس میں جو پی ٹی آئی کے میجر الطاف ستی, سردار سلیم اور دیگر کے نام بھی شامل ہیں. ایاز یہ بتائیے گا کہ یہ دہشت گردی کی وہ اس میں دفعات کیوں ایڈ کر دیں؟ کیا انہوں نے حکومت کے خلاف کوئی اعلان جنگ کر دیا تھا, کوئی وہاں پہ اسلحہ لہرایا, کیا کیا انہوں نے؟ سر دہشت گردی کی بیسکلی جو دفعات ہیں وہاں پہ ایسے تو کچھ نہیں, ہم نے پورے جلسے کو کور کیا تھا. تاہم جو مین روڈ جو ہے اس کو جو ہے اس کے اوپر کرسیاں رکھی گئی تھی اور 144 جو ہے وہ انفورس تھا اس وقت, تو اس کی بیسس کے اوپر وہاں پہ کچھ ایک جو سپیکرز تھے ان کی گفتگو جو تھی وہ تھوڑی سی اشتعال انگیز ضرور تھی, مگر جو مظاہرین تھے وہ مکمل طور پر پرامن تھے. وہاں پر کوئی پتہ, کوئی گھملہ بھی وہاں پر ٹوٹا نہیں اور وہ اپنا جرگہ کر کے بڑے پرامن طریقے سے جو ہے وہاں سے منتشر ہو گئے. اور انتظامیہ نے بھی ان کے رستے میں کوئی ایسا اس دن رکاوٹ نہیں ڈالی. لیکن اب یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے اوپر کوئی ایف آئی آر ہے کہ نہیں ابھی تک جو اطلاعات سامنے آئی ہیں, کہ بتایا تو نہیں جا رہا کوئی ہے؟ 4 جو ایف آئی آر ہیں ان میں شاہد خاقان عباسی صاحب کے اوپر تو کوئی ابھی تک ایف آئی آر نہیں ہے, لیکن یہ ایف آئی آرز کو بھی انتظامیہ نے بڑا مخفی رکھا میڈیا سے بھی اور تمام حلقوں سے, اور ریڈ سٹارٹ کر دیے. ہو سکتا ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہے ان پر بھی ایف آئی آر جو ہے ان کو بھی نامنیٹ کر دیا جائے. وہ اور صداقت علی عباسی 2 بچے ہیں ایسے لیڈران قابل ذکر جو اس جرگے میں شامل تھے, لیکن ان پہ ایف آئی آر نہیں ہوئی, ابھی تک سامنے نہیں آیا. بہت شکریہ یاس. نہیں تو پھر ایف آئی آر اگر نہیں ہے تو پھر ان کو کیا معلوم ہے کہ ایف آئی آر اے ٹی سی کی ہے؟ اگر ایف آئی آر کاپی نہیں لکھی ہوئی, باقی جو نام تو لکھے ہوئے ہوں گے نا, جو آ گئی ہے نا اطلاعات کی بات کس طرح آ گئی. دیکھیں نا کنفیوژن ہے. اگر وہ ہمارے رپورٹر نے ایف آئی آر کا کاپی نہیں ہے, متن نہیں ہے, تو ایف آئی آر تو جو اپلیکیشن ہوتی ہے اس میں آپ پڑھتے ہیں نا کہ کیا لکھا ہوا ہے, اس کا متن پورا ہوتا ہے. اگر اپنے ذرائع سے خبر دیتے ہیں جی رپورٹر ہے اس نے ذرائع سے خبر ہے, ٹھیک ہے, ابھی تک کاپی نہیں ہے, مطلب اس کی نہیں ہے, ٹھیک ہو گیا. حیدر نقوی صاحب یہ جرگہ ہوا, اس کے اوپر بعد میں شاہد خاقان عباسی صاحب نے بات بھی کی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کہیں پہ بھی کوئی دیکھیں جمہوریت کے اندر ڈیمانسٹریشن کا ظاہر ہے, کہیں پہ آپ نے دیکھا کراچی کے اندر بھی جب کوئی جگہ گرائی جاتی ہے کہیں کوئی جائز کام ہوتا ہے, کہیں کوئی ناجائز کام ہوتا ہے, لیکن لوگ کرتے ہیں تو اس پہ پرچے دینے شروع کر دیں گے تو ماحول کیسے بہتر ہوگا, خراب ہی ہوگا نا, جس طرح شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی بتایا. نقوی صاحب دیکھیں پہلے تو یہ کہ اس جرگہ میں شاہد خاقان عباسی صاحب بھی بیٹھے تھے, انہوں نے لیڈ کیا تھا, وہ ہی واز ہیڈنگ دیٹ پروجیکٹ. حیثیت سے لیڈ کیا, مری کی عوام نے تو ان کو ریجیکٹ کر دیا, وہ تو ہار چکے ہیں وہاں سے, وہ تو لاہور کے نمائندے ہیں, وہ تو لاہور سے جیتے ہیں. نہیں حیثیت سے وہ جیتے, پرٹیکولر مری کی بات کرتے ہیں, ابھی وہ مری کی بات کرتے ہیں. نہیں ابھی انہوں نے الیکشن اس دفعہ لڑائی نہیں ہے, وہ نون لیگ سے پیدا ہو گئے تھے, وہ ماضی کی بات کر رہے ہیں. اچھا آگے چل. جی میں یہی بات کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ تو ہار چکے ہیں, اس کے بعد جب الیکشن اسی لیے نہیں لڑا نا کہ نقوی صاحب ان کے خاندان نے مری کو کوئی متعدد بار آدھی درجن کے قریب جو ہے, اسی طرف آ رہا ہوں میں, اسی طرف آ رہا ہوں, اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں ہم صرف پرٹیکولر مری کی بات کریں. یہ جو تاجران ہیں نا, یہ جو ہوٹل مالکان ہیں, یہ پاکستان کی جو مری کے تاجران ہوٹل, پاکستان کی سب سے بڑی مافیا ہے یہ. آپ ذرا جائیں مری, ان کی بدماشی دیکھیں وہاں پر. انہوں نے مری کا حشر کیا کیا ہوا ہے. آپ جو سیاح وہاں گھومنے جاتے ہیں ذرا ان سے پوچھیں یہ تاجران وہاں کے اور یہ ہوٹل مالکان وہاں پہ حشر کیا کرتے ہیں.
شاہد خاقان عباسی صاحب، اگر وہ آپ نے کہا ان کے خاندان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، تو میں ان سے ایک بات کروں گا کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے مری کو سدھارنا ہے، اس کے بعد پھر آپ پاکستان کی بات کریں، آپ انتشار کی بات کریں، آپ یہ بات کریں کہ پاکستان میں سب کچھ اچھا نہیں ہے۔ آپ بتائیے کہ کیا آپ کو نہیں پتا کہ مری کے تاجران کا، ہوٹل مالکان کا کیا حال ہے، کتنی بڑی مافیا ہے وہ پاکستان کے سب سے بڑے سیاحتی مقام پر سیاحوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ یہ اس کا بھی تو جواب دیں نا۔ جی چلیں، آپ کا کنسرن سامنے آ گیا۔ ناظرین، ایف آئی آر ہوئی ہے اور ایف آئی آر کی کاپی ان کے پاس ہے، اس کے اندر آپ بھی ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں۔ جی ہوا یہ کہ میں ایک نجی ٹیلی ویژن چینلز کے اندر کام کرتا تھا، آپ نے بھی وہاں پر کام کیا ہوا ہے۔ وہاں پر ہماری ایک ٹیم تھی، اس کے اوپر تشدد کیا مری میں ریسٹورنٹ والوں نے۔ تو میں شاہد صاحب سے میری ملاقات ہوئی اسمبلی کے اندر، اور میں نے کہا جی کہ نہ تو وہ پرچہ درج ہو رہا ہے اور نہ لوکلز ہماری ساتھ جو ہے نا پھر بھی بدتمیزی کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جی وہ فلاں ہوٹل والوں نے، حالانکہ وہ ریسٹورنٹ تھا، وہ ہوٹل زبان میں انہوں نے کہا جی، میں نے کہا جی انہوں نے، کہتے ہیں کیا ہو گیا یار، یہ تو ہوتا رہتا ہے، یہ تھوڑا بہت میوزک لگا رہتا ہے۔ تو وہ اس طرح اپنے لوگوں کی سائڈ لی، اور جو ہمارے میڈیا کے جو کیمرہ مین وغیرہ جن کے اوپر تشدد ہوا تھا، ان کی کسی نے بات نہیں سنی جی۔ تو یہ بالکل مافیا ہیں جی، اور یہ مطلب میں آپ بھی بتا رہا ہوں، ایک بڑا نیوز چینل اور اس کی ایڈمنسٹریشن بھی بے بس ہوگی، کچھ نہیں کر سکی، ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی ان مری والوں تاجروں کا۔ تو ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے میرے خیال سے مکافات عمل ہے۔ چودھری غلام حسین صاحب، جو نوجوان دونوں بات کر رہے ہیں کہ پچھلے دنوں میں سن رہا تھا اپنے تاحیات قائد کو، انہوں نے مری کے اندر بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی، آئی ڈونٹ نو اگر پروفیسر صاحب ہمارے پاس موجود ہے، کہ انہوں نے کہا کہ جی ایک ساتھی جس کی خدمات میں ہمیشہ یاد رکھوں گا، اس نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا، میرے ساتھ جیل بھی کاٹی، اختلافات ہو جاتے ہیں، لیکن میں اس شخص کی جس کا نام شاہد خاقان عباسی ہے، اس کے پورے خاندان کی اپنے دل سے عزت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب بھی یہی بات کرتے ہیں کہ جی میاں صاحب کے ساتھ میرے تعلقات ہیں، جب بلائیں میں چلا جاؤں گا۔ اب یہ شاہد خاقان عباسی اتنے نالائق ہیں، اتنے نکمے ہیں، اور مافیا کو وہ اپنے علاقے کے اندر ان کو فروغ دیتے ہیں اور لالیسنس کو وہ سپروائز کرتے ہیں، تو تاحیات قائد ان کو کیوں اتنا سپروائز کرتے رہے اتنے عرصے تک؟ چودھری صاحب کیا یہ کروا کیا رہے ہیں آپ؟ یہ تھوڑا تضاد نہیں ہے؟ وہ بڑائی صاحب جو سے کہتے ہیں اتنا بڑا جرگہ تھا پوری۔ اچھا وہ ابھی بات کر رہے تھے نا محترم کہ وہ شاہد خاقان وہاں سے ہار گئے، تو جن سے ہارے تھے اور وہ دونوں وہاں کٹے ایک ہی جرگے میں تقریر اور خطاب کر رہے تھے، اور وہ ساری قیادت وہاں پہ موجود تھی۔ صداقت عباسی صاحب اچھا جی چودھری صاحب ہاں بات کر لیں پلیز۔ تو اس لیے اگر ان کے مطالبے ہیں، ان کا بیٹھ کے بات چیت کرنی چاہیے۔ گنڈا گردی اگر مری کے تاجر کریں یا لاہور کے کریں، کہ کسی کو کوئی یہ الاؤ نہیں کیا جا سکتا۔